खुदावंद के कुदूस और जलाली नाम में आप सबों को सलाम। आज हम बड़ी ख़ास बातों को सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात हम आज सीखेंगे मत्ती छठे बाब की 24वीं आयत के मुताबिक, जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया कि तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो इस आयत का क्या मतलब है? दूसरी बात, क्या दौलत तमाम बुराइयों की जड़ है? और तीसरी बात, हमें इस दौलत को कैसे इस्तेमाल करना है। कहीं ना जाइए, ज़रूर इस मैसेज को पूरा सुनें और दूसरों तक शेयर करें, लाइक करें और इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे अजीजों, मुकद्दस कलाम में हम देखते हैं, मुकद्दस मत्ती की अंजील छठे बाब की 24वीं और 25वीं आयत के अंदर, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। तो अजीजों, ये खुदावंद ने क्यों ऐसा कहा? क्या वजह थी? क्योंकि दौलत हमारी रोज़मर्रा की एक इस्तेमाल में आने वाली बहुत ज़रूरी चीज़ है, और दौलत हम इस्तेमाल करते हैं। दौलत के बगैर गुजारा नहीं। ये इससे हम बहुत सारी चीज़ों को ख़रीदते हैं, लेकिन कलाम मुक़द्दस में ये क्यों ऐसा कहा गया है, इसकी एक रीज़न है। अगर हम इंग्लिश बाइबल में देखें तो वहाँ पर दौलत के लिए जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, तो इसको मैमन कहा गया है। और मैमन जो है, ये एक अरामी लफ्ज़ है, और ये शामी सीरियन गॉड को कहा गया है। ये उनका देवता है। और सीरियन जो हैं, जिनका ताल्लुक बाबल से है, और बाबल के बारे में हम जानते हैं कि बाबल के लोगों ने, बाबलियों ने बाबल का बुर्ज बनाया, और जब उन्होंने बुर्ज बनाया तो हम देखते हैं कि उनके अंदर कैसे ये प्राइड आई, एक इग्नोरेंस आई उनके अंदर। एक ऐसी रूह ने काम किया कि वो एक ऐसा बुर्ज बनाने लगे। उनकी कोशिश थी कि ये खुदा के तख्त तक जाए और हम खुदा के तख्त तक पहुँचेंगे, और उनके दिल में ये गुरूर समाया, उनके अंदर ये तकब्बुर आया, और उन्होंने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। और हम देखते हैं वहाँ पर खुदा ने उनकी ज़बानों में फिर तफरका डाल दिया। तो मैमन स्पिरिट जो है, इसका मतलब है ये एक ऐसी रूह है जो कि खुदा को पीछे करके, जिसमें खुदा शामिल नहीं है, बल्कि इसमें गुरूर है, इसमें तकब्बुर है, इसमें मेरे अज़ीज़ों ये एक ऐसी दौलत की तरफ इशारा है जिसमें खुदा शामिल नहीं। इसमें इंसान का तकब्बुर है, इंसान का गुरूर है, इंसान का अपनापन है कि ये जितनी दौलत मेरे पास है, जो कुछ मैंने कमाया है, ये सब कुछ मेरा अपना है। मैंने अपनी ताकत से इसे हासिल किया है, मैंने अपने टैलेंट से इसे हासिल किया है। तो मैमन स्पिरिट जो है, ये काम करती है, और ये हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी किसी न किसी तरीके से असर रखती है। और हम कई दफ़ा ये समझते हैं कि ये दौलत, ये धन दौलत, ये सब कुछ जो है, ये मैंने अपनी ताकत से कमाया है, मुझे अपने ज़राओं से जैसे भी मिला है, ये मैंने खुद का किया हुआ है। तो ये प्राइड लेकर आती है। और इसी तरह बहुत सी ज़िंदगियों के अंदर मैमन स्पिरिट ने कब्ज़ा किया हुआ है, और हर शख्स ये समझता है, और लोगों के अंदर ये बात स्पिरिट ने डाली है कि तुमने ये खुद ही हासिल किया है। हालांकि ऐसा नहीं, ये सब कुछ खुदावंद की तरफ से दिया गया है, ये खुदावंद की देन है, और खुदावंद की तरफ से हमें मिला है। अगर कलाम मुक़द्दस में हम इंसाल में देखें तो वहाँ पर ज़िक्र है कि उसके दाहिने हाथ में उम्र की दराज़ी है, खुदावंद के बाएं हाथ में दौलत और इज़्ज़त है। ये खुदावंद की तरफ से हमें मिलता है, और खुदावंद की तरफ से हम हासिल करते हैं, और खुदावंद ही हमें फ़राहम करने वाला है। मैमन स्पिरिट इस तरह से बहुत सारे लोगों को घेरे हुए है। ये तमाम सब कुछ जो है वो मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसे चाहे जैसे मर्ज़ी इस्तेमाल करूँ। इस रूह को पहचानना और इस रूह को अपने इर्द गिर्द काम करता हुआ हम बहुत सा देखते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हिस्से की तरफ, जो कि दूसरा हिस्सा है कि क्या दौलत तमाम बुराइयों की जड़ है।
جی، تو ہم سیکھتے ہیں کہ کیا دولت تمام برائیوں کی جڑ ہے؟ کلام مقدس میں ہم اگر دیکھیں، پہلا تیموتھیوس کا خط پولس رسول نے جو لکھا، اس خط کے چھٹے باب کی 10ویں آیت کے اندر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، کیونکہ زر کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ خداوند کے کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری ہو۔ زر کی دوستی، ہم نے پہلے سیکھا کہ میمن اسپرٹ دولت پر ٹھہرتی ہے، اور دولت اپنے آپ میں ایک نیوٹرل ہے، اس پر یا تو خدا کی روح ٹھہر سکتی ہے، یا اس پر میمن اسپرٹ جو کہ پرائڈ کی ہے، غرور کی ہے، تکبر کی ہے، اور صرف اپنا پن یہ دکھاتی ہے۔ یہاں پر جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، یہ ایک میمن اسپرٹ کی بات ہے، اور یہ وہ دولت ہے جس میں خدا نہیں، جس میں خدا کو نظر انداز کیا گیا ہے، اور ایسی دوستی سے دل لگانا، ایسی دولت سے دل لگانا جس میں خدا نہیں، یہ ہر قسم کی برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر ہم خداوند کا حصہ خداوند کو دیتے ہیں، جو خدا نے اپنے لیے ٹھہرا دیا ہے وہ خدا کو دیتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ لیکن اگر اس روپے پیسے کے اندر خدا نہیں، جیسا کہ کلام مقدس کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے، یشوع کی کتاب کے اندر اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر خدا کی مخصوص کی ہوئی چیزوں میں سے جب اکن نے چوری کی، تو اکن کی ساری لوگوں کی تلاشی جب کی گئی، تحقیق کی گئی، تفتیش کی گئی، تو بالآخر اکن کا نام نکلا، اور اکن کو کیا ہوا، اس کی سزا ملی، اور انہوں نے اسے پتھر مار مار کے کیا کر دیا، مار دیا۔ اسی طرح میرے عزیزو، جو خدا ہمیں دیتا ہے وہ خدا ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم خدا کو بھی واپس لوٹانے والے بنیں۔ اب بالفرض میں آپ سبوں کے سامنے ایک مثال رکھوں گا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو 100 روپیہ دیتا ہوں، اور میں آپ سے اس کے بعد یہ تقاضا کرتا ہوں کہ آپ نے اس 100 روپے میں سے 90 اپنے پاس رکھنے ہیں اور 10 مجھے واپس کرنے ہیں۔ تو اس میں کوئی حیرانگی والی بات نہیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ مجھ سے اگر کوئی لیتا ہے اور دے کے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے واپس کرو، تو مجھے واپس کرنا چاہیے۔ تو اگر میں واپس نہیں کرتا، میں یہ سمجھ بیٹھتا ہوں کہ میں اس کا مالک ہوں، میں نے اسے حاصل کیا ہے، تو یہ دوستی ہو جاتی ہے، یہ دل لگی ہو جاتی ہے۔ تو کلام مقدس میں ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک ایسا شخص تھا جس نے بہت کچھ کمایا، بہت کچھ اس کے پاس تھا، اناج تھا اس کے پاس، اور اناج اتنا بڑھ گیا کہ اس نے کہا کہ مجھے اب اپنی کوٹھڑیاں جو ہیں ان کو بڑا کرنا ہے، گھروں کو، مکانوں کو اور بڑھانا ہے، تاکہ اس مال کو میں وہاں پر رکھ سکوں، کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہو چکا ہے۔ لیکن خدا فرماتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اے بے وقوف شخص، تیری آج ہی جان لے لی جائے گی، تو کس خیال میں ہے؟ تو یہ زر کی دوستی ہے، یہ اپنے مال سے دل لگانا ہے کہ ہم جس مال کو اپنا سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس میں خدا کو شامل نہیں کرتے۔ کلام مقدس میں ایک اور آیت میرے ذہن میں ابھی آتی ہے، ایک اور بات میرے ذہن میں ہے، وہ شخص کے بارے میں ہے جس سے خداوند یسوع مسیح نے پوچھا، اور وہ کہتا ہے کہ میں شریعت پر سختی سے عمل کرنے والا ہوں، اور بچپن سے عمل کر رہا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں دائیں کی بھی دیتا ہوں، مجھ میں اب کس بات کی کمی ہے؟ اور وہ شخص امیر ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اسے کہتے ہیں کہ اپنی ساری دولت غریبوں میں تقسیم کر اور میرے پیچھے ہو لے۔ وہ امیر تھا، وہ ایسا نہ کر سکا، اس کی رکاوٹ اس کی دولت بنی، اور وہ کیا ہوا، مایوس ہو کے وہ چلا گیا۔ کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کی کہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے داخل ہو سکتا ہے، لیکن امیر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا،
یہ بڑا مشکل ہے، اور کوئی بھی چیز خدا کے لیے ناممکن نہیں، خدا ممکن کرنے والا خدا ہے۔ اگر ہم کلام مقدس میں بہت سارے خدا کے ایسے لوگوں کو دیکھیں، انبیاء کو دیکھیں، تو وہ بڑے مالدار تھے۔ اگر ہم بزرگ ابراہیم کو دیکھیں، بزرگ اسحاق کو، اور سلیمان بادشاہ کو، داؤد بادشاہ کو دیکھیں، تو وہ بڑے امیر تھے۔ امیر ہونا کوئی برائی نہیں ہے، برائی اس چیز میں ہے کہ وہ دولت اگر ہمیں خدا سے دور لے جاتی ہے، اس میں ہم خدا کو شامل نہیں کرتے، پھر وہ ہمارے لیے برائی کی جڑ ہے، وہ ہمارے لیے برائی پیدا کر سکتی ہے۔ یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں۔ اس لیے اپنی دولت کے اندر، اپنے روپے پیسے کے اندر ہم خدا کو حصہ دار بنائیں، اور خدا نے جو ہمارے اوپر لاگو کیا ہے، ہم خدا کو دینا شروع کریں، خدا کے اس ڈر خوف میں رہتے ہوئے کہ یہ سب کچھ تو خدا کا دیا ہوا ہے، یہ سب کچھ تو خدا نے مجھے دیا ہے، اگر میں اس کو دے رہا ہوں تو میں اس میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اس کے آئین کو، اس کے قانون کو پورا کر رہا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دولت برائی کی جڑ نہیں ہے، بلکہ اگر ہم اسے خدا کے کاموں کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے، خدا کے بادشاہی کے کاموں کے لیے سرو کرتے ہیں، تو یہ برائی کی جڑ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے، اور بہت ساری روحوں کی نجات کا باعث ہے، بہت سارے لوگوں کے لیے مدد کا وسیلہ ہے، برکت کا وسیلہ ہے۔ اپنے ہاتھوں کو، اپنے دلوں کو خدا کے لیے کھولیں اور خدا کے لیے دینا شروع کریں۔ تیسری بات جو میں نے رکھی کہ ہمیں اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جب بھی ہمارا پیسہ ہمارے پاس ہے، جو بینک کے اندر ہے یا ہمارے والٹ کے اندر ہے، اس کے اوپر دو طرح کی روح ضرور ٹھہرے گی، یا تو اس پر خدا کی روح ہے، یا تو پھر اس پہ میمن سپرٹ ہے، جو کہ خود غرضی کی ہے، تکبر کی ہے، یا اپنے پن کی ہے کہ یہ سب کچھ میرا ہی ہے۔ تو خدا کی روح اس ٹائم اس پہ ٹھہرتی ہے جب ہم خدا کو اس میں شامل کرتے ہیں اور خدا کو دینا شروع کرتے ہیں، اور جب وفاداری سے دیتے ہیں، خدا کی رہنمائی میں دیتے ہیں، تو ضرور خدا ہمارے دیے کو سٹور کرتا ہے برکت کے لیے، اس جہان میں بھی اور اس جہان کے بعد بھی۔ اور کلام مقدس کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے کرنیلیس کے بارے میں، جو بڑا دیندار تھا اور جو خیرات دینے والا تھا۔ خدا کی نظر میں اس کی خیرات مقبول ٹھہری، اور آسمان پر ہمارا خزانہ جب ہم دیتے ہیں تو نہ صرف ہمیں اس دنیا میں ریوارڈ ملتا ہے، بلکہ اس کے بعد بھی یہی وہی ریوارڈ ہے، یہ وہی دولت ہے جو یہاں پر ہم بیج بو رہے ہیں، اور اس دنیا میں ہمیں اس کا اجر ملے گا، اور اسی بوئے گئے کا ریوارڈ ہمیں اوپر آسمان پر ملے گا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی دائیں کی، اپنے دلوں کو کھول کر جو خدا نے مقرر کی ہے اس کو ہمیں لوٹانے کی ضرورت ہے، اور ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، تابع داری کے ساتھ۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو پھر میمن سپرٹ ہمارے کاروبار پر، ہمارے روپے پیسے پر ٹھہری ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ اس سپرٹ کو، اس کے اثر کو اپنی زندگی میں لیے ہوئے ہیں۔ خداوند ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنے روپے پیسے سے بھی خداوند کی خدمت کریں، اس کے نام کو جلال دیں۔ آج خداوند کا یہ پلان ہے، ہر میسج کے اندر جیسے میں آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر طور سے باعث برکت ہوں، روحانی طور سے، خاندانی طور سے، مالی طور پر۔ ہمارے خداوند زندگی کے اندر یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی پوری تابع داری کریں، اس کے کلام کو پورا کرنا شروع کریں، ہم بابرکت اور دلکشا مملکت بنیں، ہمارے گھرانوں کے اندر خدا کی وہ وعدے کی برکت ٹھہر سکے، ہم دم نہ بلکہ سر ٹھہر سکیں۔ آج میں آپ سے ہم کلام ہوں، اور آپ سے یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ کلام مقدس کے مطابق ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے قول کو پورا کرنا ہے، تاکہ وہ بھی اپنے قول کو پورا کر سکے، وہ اپنے وعدے کو پورا کر سکے۔ دعا کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا باپ یسوع کے نام میں جتنے بھی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو سبوں کو برکت دے، ان کے گھرانوں میں، ان کے کاروبار میں تیری برکت ٹھہر جائے،
तमाम कर्जा यीशु के नाम में जाता रहे। मेमन स्पिरिट, खुद गर्जी की स्पिरिट, तकब्बर की स्पिरिट, और जो ये याद दिलाती है कि ये सब कुछ तो मेरा ही है, ऐ खुदा हम उस स्पिरिट को यीशु के नाम में डांटते हैं, और तेरे लोगों के अंदर तेरे डर की स्पिरिट आए, तेरे खौफ की स्पिरिट आए, ताकि हमारे रुपए पैसे के अंदर तेरे नाम को जलाल मिले, हमारा रुपया पैसा तेरी खिदमत के लिए, तेरे कामों के लिए सर्व हो सके, और कर्जे हमारी जिंदगियों से जाते रहें, और तमाम कमियां जाती रहें यीशु के नाम में। तेरे लोग इब्राहिम, इसहाक, याकूब की बरकत को पाएं यीशु के नाम में, और तेरे लोगों के बैंक बैलेंस पर तेरी बरकत आए, तेरे लोगों के कारोबार पर तेरी बरकत आए, तेरे लोग ऐ खुदाम कर्जे लेने वाले न बने बल्कि दूसरों को देने वाले बने यीशु के नाम में। ऐ बाप तेरा शुक्र करते हैं, तू बड़ी बरकत देना यीशु के नाम में, आमीन। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इस पैगाम को, अगर आपको इस कलाम को सुनकर बरकत मिली है तो आप ज़रूर अपने तक ना रखें, दूसरों को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। खुदावंद आप सबों के साथ हो। गॉड ब्लेस यू।